أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی تعریف جو ساری کائنات کا رب ہے اس کی ذات کے لیے اللہ پاک نے احسان کیا ہم سب کو رمضان کا مہینہ دکھایا اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور راتوں کا قیام کرنے کی اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عید والے دن جب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف آتے ہیں اللہ پاک عرش پر بیٹھا ہوگا ان کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے اور فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ذرا نیچے دیکھو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں بتلاؤ میرے فرشتوں جن لوگوں نے مزدوری کی ہو مزدوری کرنے کے بعد ان کو مزدوری دینی چاہیے فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک بالکل مزدوری دینی چاہیے اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں تم سارے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا انہوں نے ایک مہینہ روزے رکھے اور راتوں کا قیام کیا اب یہ عیدگاہ کے اندر عید پڑھنے کے لیے آئے مزدوری لینے کے لیے تم سارے شاہد ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے عید عربی کا لفظ ہے عید کا معنی خوشی کا دن اور فطر کا معنی ہے جی پورا کرنا جو رمضان المبارک کے اندر ہم سے غلطیاں ہو گئی کوتاہیاں ہو گئی روزہ رکھنے میں سحری کھانے میں افطاری کرنے میں راتوں کا قیام کرنے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے جب ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں اللہ پاک ان کوتاہیوں کو دور کر دیتے ہیں بھائیو دوستو آج کے اس خطبہ کے اندر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو ہم یاد کر لیں نبی علیہ السلام نے تین لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ برباد ہو گئے یہ حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم ان غلط کاموں سے ان کاموں سے بچ سکے جن کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ جو یہ کام کریں گے وہ برباد ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گئے فرمایا پہلا وہ ہے فرمایا وہ بندہ ذکرتو جس کے سامنے اس کے پیغمبر کا نام لیا گیا پھر وہ درود پاک نہیں پڑھتا وہ بندہ وہ عورت ہلاک ہو گئی درود شریف پڑھنا کتنی بڑی عبادت اور سعادت کی بات ہے جب ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں 10 درجے بلند کر دیتے ہیں 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا جب کلمہ پڑھنے والا اپنے پیغمبر پر ایک مرتبہ درود
شفقت فرمائی. فرمایا جو صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے الفاظ اللہم صلی علی محمد 100 مرتبہ صبح پڑھتا ہے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے پر اس بندی پر اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. فرمایا 70 ضرورتیں دنیا کے اندر 30 ضرورتیں دنیا کے اندر اللہ پوری کرتے ہیں اور 70 ضرورتوں کو اللہ قیامت کے دن پورا کریں گے. یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو درود پڑھنے کی توفیق دے. اللہ پاک کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ گھس گئے جو اپنی طرف سے الفاظ بنا کر ان کو درود کہتے ہیں، غلط الفاظ بنا کر ان کو درود پاک کا درجہ دیتے ہیں. دیکھ لو درود پاک وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہے اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے. فرمایا پہلی قسم کے وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو اپنے پیغمبر کا نام سن کر درود نہیں پڑھتے، اور دوسری قسم کا وہ بندہ وہ بھی ہلاک ہو گیا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پایا، روزے نہیں رکھے، راتوں کا قیام نہیں کیا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہیں لگایا، اپنے آپ کو اللہ کے گھروں کی طرف نہیں جوڑا، اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کی طرف نہیں جوڑا. رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزر گیا، اس نے اسی طرح گزار دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ بھی برباد ہو گیا. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں فرمایا جن کا باپ یا جن کی والدہ یا دونوں اس کی زندگی میں ہیں، ان کی قدر نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کو ڈانٹتا ہے یا ان کی گستاخی کرتا ہے یا ان کو دکھ پہنچاتا ہے. فرمایا یہ بندہ بھی برباد ہو گیا. ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے والدین کی خدمت تو بہت دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ابو کی طرف پیار محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اپنے ابو کی طرف پیار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے یا اپنی اماں کی طرف پیار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اس کو قبول حج کا اجر و ثواب دیتے ہیں. درود پڑھیں گے ایک تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم پورا ہوتا ہے، دوسرا ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہم اس کی قدر کریں گے، ایک تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم پورا ہوتا ہے، دوسرا اللہ پاک جسم کی پتہ نہیں کتنی بیماریوں کو روزہ رکھنے سے دور کر دیتے ہیں، تیسرا اپنے ابو کے ساتھ اپنی اماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ایک تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم پورا ہوگا، تیسرا اللہ پاک ہمیں حج کا اجر و ثواب دیں گے، نیکیاں دیں گے، جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. آخری بات کرتا ہوں
اپنا